میں نے دوبارہ سے خود کو سنوارا اور آہستہ آہستہ گھر میں چھائی گہری خاموشی کی مہر توڑنے لگی۔ خود مسکرانے اور زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ عورت کی قربت مرد کو بڑے سے بڑا غم بھلا دیتی ہے۔ اللہ نے عورت کی محبت میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ وہ مرد کے گہرے سے گہرے گھاؤ کو بھی منجمد کر سکتی ہے، بشرطیہ کہ اس کے پھاہے مستقل لگتے رہیں۔ جذبوں کی مٹھاس میں تر پھاہے۔ 2-3 روز تو فرید مجھے سجا سنورا دیکھ کر بھی کچھ ناگواری کا تاثر ہی دیتے رہے۔ میں اچھا لباس پہنتی، اچھی خوشبو لگاتی اور ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہتی۔ معین اور فاطمہ کو جان بوجھ کر ان کے قریب بٹھا دیتی اور فاطمہ کو گدگداتی رہتی۔ اب اس کی کلکلاریاں سن کر وہ بے ساختہ مسکرانے لگے تھے اور یہیں سے الجھی ہوئی ڈور کا سرا میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ مرد کیسا بھی کٹور ہو، اپنی اولاد کی ہنسی اور بیوی کے پیار کے سامنے زیادہ دیر سنگ دل نہیں رہ سکتا۔ فرید بھی دھیرے دھیرے اپنے بچوں کی ہنسی کا ساتھ دینے لگے اور میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑانے کی بجائے اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرنے لگے۔ یہاں تک کہ ایک روز وہ میرے کندھے پر سر رکھ کے رو دیے، اپنی ماں کے بچھڑنے کے غم میں۔ وہ آخری بار شدت سے روئے، اتنا کہ نڈھال ہو گئے۔ تب میں نے بآسانی انہیں سنبھال لیا۔ ان کے اندر کا جوار بھاٹا ان تند لہروں کے ساتھ بہہ گیا تو وہ بے حد پرسکون ہو گئے، بالکل ایسے جیسے سمندر طوفان کے گزر جانے کے بعد ٹھہر جاتا ہے، خاموش اور گہرا سمندر جس کے اندر ایک جہاں بستا ہے اور جو خود ایک جہاں میں بہتا ہے۔ وہ میری رفاقت کے جہاں میں دوبارہ سے آسودہ ہو گئے تھے۔ میری محبت نے انہیں سمیٹ کر پھر سے ایک شکل دے دی تھی، اپنے محبوب، اپنے مجازی معبود کی صورت، جسے دیکھ دیکھ کر پوج پوج کر عورت جیتی ہے۔ وقت اپنے مخصوص دھارے پر بہتا رہا۔ زندگی میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئیں۔ ابا جان کا شارجہ والا کام اس قدر سیٹ ہو گیا کہ وہ تو مستقل ہی شارجہ جا بسے۔ وہ اکیلے وہاں نہ گئے تھے بلکہ امی جان کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شروع میں تو مجھے امی کی یہ جدائی ہرگز برداشت نہ ہوئی۔ مجھے میکا کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ اداسیاں ایک بار پھر دل میں گھر کرنے لگیں، مگر ان کو اس بار میں نے خود پر زیادہ طاری نہ ہونے دیا بلکہ جلدی ان پر قابو پا لیا۔ مجھے اپنی ماں کے بغیر رہنے کی عادت بڑی مشکل سے ہوئی۔ میں انہیں بھولی تو نہ تھی، ان کی محبت کی طلب اب بھی میرے اندر ایک ہڑک کی طرح اٹھتی تھی۔ ان کی یاد سے اکثر میری آنکھیں نم بھی ہو جاتی تھیں، جنہیں میں فوراً ہی صاف کر کے ان کی درازی عمر کے لیے دعائیں کرتی مسکرا دیتی۔ ابا اور امی سال 6 مہینے میں چکر لگا لیتے تھے، ہمارے لیے یہی کافی ہوتا تھا۔ وہ آتی تو ان کا دامن ہمارے لیے پہلے سے بھی زیادہ محبتوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ابا جان تو بالکل ہی دادا جان کا پرتو ہو گئے تھے، ویسی ہی تدبر میں ڈوبی آنکھیں، چہرے پر ویسا ہی فسوں، زندگی کے گہرے تجربات کی گہری گہری لکیریں اور ویسی ہی سفید بارش داڑھی۔ ان کا جسم بھی دادا جان کی طرح کچھ بھاری ہو گیا تھا۔ اب ابا جان کا لباس بھی دادا جان کی طرح سادہ اور سفید رہتا تھا۔ میں تو انہیں دیکھتی رہ جاتی تھی۔ پھر ان کا تصور دنوں نہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں مجھ پر ایک سحر کی طرح طاری رہتا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میں جو اپنے بچپن اور نوجوانی کی عمر میں اپنے ابا جان سے ذرا ڈرتی اور ہچکچاتی رہتی تھی، اب مجھے اپنے اور ابا جان کے درمیان کوئی فاصلہ محسوس نہ ہوتا تھا، بلکہ مجھے اپنے ابا جان سے اور زیادہ محبت ہو گئی تھی، یا پھر وہ محبت دوہری ہو گئی تھی، کیونکہ دادا جان کے ساتھ جڑے ہوئے جذبوں کی گہرائی بھی اب اس میں آ گئی تھی۔ وقت چلتا رہا، زندگی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں، خصوصاً 3-4 سال کے اندر مجھے کئی بڑے صدموں سے دوچار ہونا پڑا، ایسے صدموں سے جنہوں نے مجھے بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا۔ ایک کے بعد دوسرا صدمہ، وہ بھی ایک سے بڑا دوسرا۔ جہاں غم کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں سے گزرتے ہوئے مجھے سخت دشواری کا سامنا ہوا، وہیں پر مجھے زندگی اور موت کا فلسفہ بھی سمجھ آتا چلا گیا، ہونے اور کرنے کا فرق پتہ چلتا گیا۔ بندے کی اوقات اور رب کی قدرت اور اختیار پر میرا ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں عام انسان نہیں رہی تھی اور مجھ میں کوئی الوہی سی خوبیاں یا صفات پیدا ہو گئی تھیں، یا پھر کوئی صوفیانہ اوصاف مجھ میں ظاہر ہونے لگے تھے۔ میں ویسی ہی رفیہ تھی، کمزور دل اور کم ہمت سی، رونے والی بات پر فوراً رو پڑنے والی اور پریشانی پر پریشان ہو اٹھنے والی۔ بس اتنا ہوا کہ اب میری کیفیتوں میں زیادہ بے کلی نہ تھی، قرار جلدی آ جاتا تھا، میں اطمینان پا لیتی تھی۔
فاطمہ 4 برس کی ہوئی تو ایک دن یوں ہی اچانک کھیلتے کھیلتے اس کا پاؤں کہیں الجھ گیا، وہ منہ کے بل گری۔ بظاہر چوٹ بھی کچھ زیادہ گہری نہ تھی مگر وہ بے ہوش ہو گئی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ دوڑ کر فرید الدین کو فون کیا، وہ کچھ ہی دیر میں گھر آ گئے۔ تب تک میں اسے ہوش میں لانے کے تمام تر گھریلو ٹوٹکے آزما چکی تھی۔ فرید آئے تو ہم اسے فوراً ہسپتال لے گئے، جہاں کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی تو صحیح، مگر چند لمحوں کے لیے اسے ایک خون کی الٹی آئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اس طرح اور اتنا اچانک کہ میری سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتیں برف ہو گئیں۔ بس میری نگاہیں اس کے بے جان، بے حس و حرکت وجود پر مرکوز رہیں اور سکتے کی سی حالت طاری ہو گئی۔ میرے اندر ایک کہرام برپا تھا، ایک حشر طاری تھا۔ میری سانسیں نوحہ کناں تھیں، میری دھڑکنوں سے بین کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، مگر میرے لب ایک دوسرے پر جم کر رہ گئے تھے۔ اس سمے میں اللہ باری تعالیٰ کی مرضی اور بندے کی بے بسی کا مفہوم اپنے اوپر بیتتا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ میں اپنی عزیز از جاں بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگا لوں، اپنے اندر کہیں چھپا لوں، کہیں لے کر دور بھاگ جاؤں، بس اسے دوسروں کے حوالے نہ کروں کہ وہ جا کر اس کے پھول سے وجود کو منو مٹی تلے دبائیں۔ میری وہ نازک اندام بچی جس پر گرا تنکا بھی مجھے گراں گزرتا تھا، وہ زمین کے تہہ خانوں میں گم ہو جائے، مجھے پھر کبھی نظر نہ آنے کے لیے، یہ مجھے ہرگز بھی گوارا نہ تھا، مگر میں تو کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ میرے اختیار میں تو یہ تھا ہی نہیں۔ میں اسے اٹھا کر کہیں چھپا بھی لیتی تو بھلا اس کے بے جاں جسم میں ایک سانس بھی ڈال سکتی تھی؟ میں سر پٹک پٹک کے دہائیاں دے بھی لیتی تو کیا اس کی زندگی دوبارہ ممکن ہو سکتی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ روح کے نکل جانے کے بعد تو جسم کا خالی بت ہی رہ جاتا ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمارے جسموں میں روحیں ڈال کر انہیں زندگی دی ہے، وہ مالک اس پر بھی قادر ہے کہ وہ جب چاہے اپنی یہ امانت واپس لے لے۔ موت بھی اسی طرح سے برحق ہے جیسے زندگی، بلکہ زندگی تو فانی ہے، اسے تو زوال ہے جو کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ انسان جتنی زندگی لے کر آتا ہے، اسے ایک پل بھی زیادہ اور ایک پل بھی کم زندہ نہیں رہ سکتا۔ میری فاطمہ کی بھی زندگی اتنی ہی تھی، وہ اس سے زیادہ میرے پاس کیسے رہتی اور اس سے کم پہ کیسے چلی جاتی؟ واہ میرے رب، تو واقعی کیسا بے نیاز ہے۔ میرے دل نے سر تسلیم خم کیا۔ میں اپنی اس پری کو سفید کفن میں لپٹا دیکھ کر سوچ رہی تھی، جب وہ پیدا ہوئی تو اس کے جینے کی ذرہ برابر امید نہ تھی، مگر میرے مالک کون و مکان نے اس کے لاغر اور کمزور جسم میں جان ڈالے رکھی، اسے توانائیاں دیں۔ حالانکہ تب میں نے کیسے سارا الزام مومانی جان پر لگا دیا تھا کہ مومانی جان کا بوجھ اٹھا اٹھا کر میری بچی کی ولادت کا بذل وقت ہوئی، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو مومانی جان اس کی ذمہ دار ہوں گی۔ مجھے اپنے بند میں ایک جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ میں نے کیسا کفر کیا تھا اس وقت؟ کیا شرک کی باتیں کرنے لگی تھی؟ بھلا کسی کی ضمانت ہو یا موت کا وقت، اس کی وجہ یا ذمہ داری کسی دوسرے پر کیوں آ سکتی ہے، جبکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا؟ میری آنکھیں پھر ندامت اور شرمندگی سے بہنے لگیں۔ کھیلتی، دوڑتی، ہنستی، کھلکھلاتی فاطمہ کا خیال پھر میرا دم گھونٹنے لگا۔ اب جب کہ اس کا جسم توانا ہو گیا تھا، وہ بھاگنے دوڑنے لگی تھی تو بغیر کسی بھی بیماری کے بہانے کے آنن فانن لمحوں میں ہی چل بسی تھی۔ میں نے آخری بار اپنی نازوں پلی کو محبت سے چھوا، پھر وہ چلی گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں جہاں سب کو جانا ہے، وہاں جہاں سے لوٹ کر پھر کبھی کوئی نہیں آیا۔ ایک دن ایسے ہی میں بھی چلی جاؤں گی، ہم سب نے چلے جانا ہے۔ میں نے اپنی فاطمہ کو آخری غسل بھی خود دیا تھا۔ امی ابا بھی شارجہ سے آ گئے تھے۔ میرے ابا جان کو فاطمہ سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ غم سے نڈھال تھے۔ امی جان نے میرے ساتھ مل کر فاطمہ کو غسل دیا تھا، اور ابا جان نے میری بیٹی کی نماز جنازہ خود پڑھائی تھی، اور اس کو فرید الدین نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا۔ والدین کیسے اپنے بچوں کو پالتے پوستے ہیں، سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، انہیں ذرا ڈیس لگے تو تڑپ جاتے ہیں، مگر یہ کیسا نظام قدرت ہے، انہی پیاروں کو اللہ کی مرضی پر راضی ہو کر خود سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتے ہیں۔ واقعی اللہ کی محبت سے بڑھ کر بندے کے لیے کوئی ایسی محبت نہیں جس کی وہ ایسی فرما برداری کرتا ہو۔ فاطمہ چلی گئی، میرا دل میری روح خالی کر گئی، خالی تو میرا پہلو میری آغوش بھی کر گئی تھی۔ میں نے اس کی جدائی کی پہلی رات بستر کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے گزار دی۔ اس بستر کی شکنوں میں بھی ابھی اس کی کروٹوں کی گرمی باقی تھی، اس کا لمس میری انگلیوں کو چھو رہا تھا۔
رفیہ، وہ میری بے حد شفیق اور نرم خو ماں کی آواز تھی، جسے سن کر جانے کیوں میرے آنسوؤں میں اور بھی تیزی آ گئی۔ اٹھو رفیہ، وہ نہایت ملائمت سے مجھے تھامے ہوئے تھیں۔ لو، تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ میرے سامنے ہی بیٹھ گئی، ان کی اپنی آنکھیں بھی متورم تھیں۔ کھانا؟ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ فاطمہ کے بغیر کھانا؟ نادانستہ میرے منہ سے نکلا۔ ہاں، اب تمہیں فاطمہ کے بغیر کھانا بھی ہے اور جینا بھی۔ وہ ایک ایک لفظ کو پیار میں بھگو کر مجھے سمجھا رہی تھی۔ رفیہ، تم فاطمہ کے چلے جانے پر محسوس کر سکتی ہو نا کہ آج تمہاری ممتا پر کیا قیامت بیت رہی ہے؟ تو ذرا سوچو میری روح پر کیسا گھاؤ ہوگا، اپنی بیٹی کے دکھ کا دکھ کیسا ظالم ہوتا ہے۔ اسے آج میرا جی ہی سہ رہا ہے۔ اپنے پیٹ سے جنی اولاد اگر ماں کا وجود ایک حصہ ہوتی ہے تو اس اولاد سے جنی اولاد تو ماں کے لیے پورا وجود ہی ہوتی ہے۔ اپنے پیاروں کے پیار تو زیادہ میت ہوتے ہیں۔ فاطمہ کا داغ مفارقت اگر تمہیں چین لینے دے گا تو کیا مجھے بھولے گا؟ وہ مجھے اپنی گود میں لے کر میرے آنسو پونچھ رہی تھی۔ موت تو اٹل ہے میری لاڈلی، مگر اس پر بھی ہمیں صبر اور استقلال کا حکم ملتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انہوں نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں یوں لے لیا جیسے کسی پھول کو ہاتھوں کے کٹورے میں ڈالا ہو۔ جب کوئی شخص اپنے بچے کے مرنے پر صبر کرتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، پروردگار، ہم تیرا حکم بجا لائے۔ امی جان میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ان میں سے میرا اشک چن رہی تھی۔ پھر خدا پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کی جان قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں، جی ہاں۔ تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے تیری حمد کی اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اب امی جان نے اپنے ہونٹ میری پیشانی پر رکھ دیے۔ میری بچی، تیرے لیے بھی خدا نے جنت میں ایک گھر تعمیر کرا دیا ہے۔ ان کے ہونٹ میری پیشانی سے ہٹے تو ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ امی جان، اس گھر میں میری فاطمہ ہوگی نا؟ میں بے اختیار میرے دل سے آواز نکلی، وہ ہوگی رفیہ، ہنستی کھلکھلاتی، چوکڑیاں بھرتی فاطمہ، اور پھر وہ تم سے کبھی نہ بچھڑے گی۔ امی جان نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ فرتے جذبات اور فرتے غم سے ان کی آواز روند گئی تھی۔ میری جنی کا صدمہ ان کی کوکھ میں بھی آنچ لگا رہا تھا۔ امی جان، میں نے ان کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ دادو، دادو، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ چپ کریں دادو۔ وہ میرے دوپٹے کا پلو کھینچتا ہوا مجھے بہت دور سے واپس لے آیا۔ دادو، مت روئیں۔ وہ پیار سے میرے آنسو صاف کر رہا تھا، وہ آنسو جو ماضی میں برسوں پہلے میری آنکھوں سے نکلے تھے اور آج پھر میرے چہرے پر پھسل آئے تھے۔ کیا ہوا دادو؟ کیا آپ کو ماما نے رلایا ہے؟ وہ آپ سے جھگڑا کرتی ہیں نا؟ میرا پوتا مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اپنی ماں سے زیادہ اسے مجھ سے انسیت تھی، یا پھر ابھی اس کا معصوم ذہن رشتوں اور ان کے بیچ معاملات کی تفریق کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ نہیں بیٹا میری جان، مجھے آپ کی ممانی نے نہیں رلایا۔ مجھے آپ کی ماما نے نہیں رلایا۔ میں نے عبداللہ کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ عبداللہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میری ممتا کی اس تشنگی کو قرار دے دیا تھا جو فاطمہ کے بعد سے برسوں میری خالی گود میں رہی تھی۔ عبداللہ کو پا کر یہ خلا پر ہونے لگا تھا، مگر فاطمہ آج پھر مجھے یاد آنے لگی تھی۔ نہ ہم یتیم ہوتے، نہ آپ ہم پر رحم کھاتی۔ آپ نے اپنی مرضی سے مجھے اپنے بیٹے سے بیاہ کر میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے ممانی جان۔ سدرا کے یہ الفاظ جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے کہے تھے مجھ پر تازیانے کی طرح لگے تھے، جن کا درد مجھے اپنے اس ماضی میں لے گیا تھا جہاں میں سدرا کی جگہ پر تھی اور میری جگہ پر ممانی جان تھی۔ کیسا مکافاتی عمل تھا! گزرے ہوئے کل میں ایسے ہی کچھ الفاظ میرے منہ سے بھی نکلے تھے۔ تب مجھے بھی اپنی ساس کے ساتھ شکوے گلے رہتے تھے۔ ساس اور بہو کا یہ رشتہ اور ان کے درمیان ایسے اختلافات نئی بات ہرگز نہ تھی۔ وہی باتیں، ویسے ہی گلے، ویسے ہی احساسات اور درد، بس لوگ اور وقت بدلتا رہتا ہے۔ کیا آج میں ایک ساس نہ تھی؟ ایک اکلوتے بیٹے کی ماں نہ تھی؟ کیا مجھے بھی اپنے معین الدین کے ساتھ وہی والہانہ محبت نہ تھی جیسی گزرے ہوئے کل میں ممانی جان کو فرید الدین سے تھی؟
کیا آج سدرا میری کل والی جگہ پر نہ تھی؟ ساری باتیں، سارے اتفاقات بالکل ایک جیسے تھے، حتیٰ کہ ان رشتوں کے نام بھی وہی تھے، بس آج کے کردار بدل گئے تھے۔ رفیہ کی جگہ سدرا تھی اور مومانی کی جگہ میں، مگر میں تو اسی مقام، اسی حیثیت پر تھی، ساس بھی اور مومانی بھی، بلکہ میں تو سدرا کی پھوپھو بھی تھی۔ مجھ پر تو تین تین رشتوں کے فرائض تھے، تین تین حوالوں سے ذمہ داریاں تھیں۔ کیا میں اپنی ساس جیسی ساس تھی؟ کیا میں اپنی ساس جیسی ساس تھی؟ میرے اندر سے اٹھنے والے ہی سوال نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور یہی سوال مجھے میرے ماضی میں کھینچ کر لے گیا تھا، جب میں ایک بیٹی تھی اور پھر ایک بہو اور اب ایک ساس۔ ماضی کے آئینے میں مجھے بہت کچھ صاف صاف دکھائی دیا تھا۔ اگرچہ میں ایک بہترین اور مثالی بیوی تھی، مگر بہو کے روپ میں تو میرا جی اپنی ساس سے کبھی کبھی میلا ہو ہی جاتا تھا، اور جب میرا جی میلا ہوتا تھا تو میری ساس بہشتاً کیا کرتی تھی؟ ہاں واقعی مومانی جان کیا کرتی تھی؟ میں اکیلی تو اتنی فرشتہ صفت نہ تھی کہ فٹ اپنا دل صاف کر لیتی ہے۔ ہمارے معاملات اگر بگڑتے نہ تھے ہمارے بیچ اگر کبھی کوئی خلیج حائل نہ ہوئی تھی تو اس میں بہت سے لوگوں کا حصہ تھا، میری ماں، میرا شوہر اور خود میری ساس۔ میں نے اپنی ساری خوبیوں اور خامیوں کا محاسبہ ماضی کے شفاف آئینے میں کر لیا تھا، اور چن چن کر اپنی غلطیوں کو علیحدہ کر لیا تھا تاکہ ان کا ازالہ کر سکوں۔ مجھے اپنے معین الدین سے والہانہ محبت تھی، میں اس کا گھر ہرگز بھی خراب نہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ان دونوں کو سمجھانا تھا، ایک دوسرے کے قریب لانا تھا۔ میری ذمہ داریاں مجھے پکار رہی تھیں، یقیناً میرے فرائض میں کچھ کوتاہیاں رہ گئی تھیں۔ کیا ہوا دادو، آپ چپ کیوں ہیں؟ کیا آپ کا سر درد کر رہا ہے؟ لائیں میں دبا دوں۔ عبداللہ نے مجھے پھر سے فکروں میں ڈوبا دیکھا تو اپنی دانست کے اندازے لگانے لگا۔ نہیں میرے شہزادے، میرا سارا درد سر اور درد دل تیرے ان نرم نرم ہاتھوں کی مسیحائی سے رفع ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا۔ دادو فریش؟ وہ مسکرایا۔ فریش؟ میں نے اسی جگہ گرمجوشی میں جواب دیا۔ فٹ؟ اس نے اپنی چمکیلی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑتے ہوئے اپنا مکہ میری ہتھیلی پر مارا۔ فٹ فاٹ؟ میں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، اور واقعی تازہ دم ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے قدم سدرا کے کمرے کی طرف اٹھ رہے تھے، جسے وہ غصے میں صبح سے بند کیے پڑی تھی اور یقیناً رو رہی تھی۔ میری انگلیاں اس کے آنسوؤں کو چون لینے کے ہنر سے معمور تھیں، اور میرے دل میں اس کے لیے کوئی میل نہ تھی۔ سدرا، سدرا، میں عبداللہ کی انگلی تھامے اس کے کمرے تک آ گئی تھی۔ سدرا، میں نے اسے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ مما، دادو آئی ہیں۔ عبداللہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تھا اور اسے میرے آنے کا بتا رہا تھا۔ میں اس کی طرف سے کسی خوشگوار جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلی گئی۔ مجھے پتہ تھا کہ اس کا موڈ خراب ہے۔ السلام علیکم، میں نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، وہ بدستور کپڑے درست کرتی بولی۔ وہ اپنے سامنے بڑا سوٹ کیس کھولے اس میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ تو آ گئی تھی کہ اس کا کیا ارادہ ہے، مگر میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ کیا کہیں جانے کا پروگرام ہے؟ میں اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ بھڑک اٹھی۔ ہاں جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے، کبھی یہاں واپس نہ آنے کے لیے۔ اس نے مجھے آج پہلی بار اتنی تیکھی نظروں سے دیکھا اور ایسے کورے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ایسا نہیں کہتے، بری بات۔ میں نے اس کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے ہوئے پیار سے بلایا۔ مجھے بری باتیں ہی آتی ہیں اور اچھی باتیں میں کرنا بھی نہیں چاہتی۔ اس نے پھر مجھے اسی انداز میں گھورا اور اس بار سوٹ کیس کو زور سے پٹک کر بند کر دیا۔ سدرا، دیکھو میری بات سنو، یہاں بیٹھو۔ میں نے اسے کندھوں سے تھام کے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ بیٹی، پھوپھو ہوں میں آپ کی۔ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، مگر اس نے میری بات بیچ میں سے اچک لی۔ ہاں مگر مومانی بھی تو ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ساس۔ وہ ساس کو ذرا چبا کر بولی۔ اور ساس ہی ہیں، اور وہ مجھے ان رشتوں کے طعنے دے رہی تھی جن میں طعنے نہیں الفت ہوا کرتی ہے، جو لہو کے رشتے کہلاتے ہیں۔ ارے بھئی، یہ ساس ساس کیا ہوا؟ ہم تو بس پھوپھی بھتیجی ہیں، اور بزرگ کہتے ہیں کہ پھوپھی بھتیجی ایک ذات ہوتی ہے، یعنی ان کا تو خون بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ میں نے ماحول کو بدلنے کے لیے مسکرا کر ایک مثال دی۔ ضروری تو نہیں بزرگوں کی کہی ہر بات میں کچھ منطق ہو۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر دوبارہ اٹھ گئی اور الماری کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔
میں خود اس کے قریب چلی آئی۔ سدرا، میاں بیوی میں ایسی تو میں ہوتی ہی رہتی ہے۔ گلے شکوے ہوں تو انہیں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنانے چاہیے، مگر یہاں میاں بیوی کی تو میں سے بڑھ کر بہت کچھ ہے۔ اس نے پھر مجھے انہی نظروں سے دیکھا۔ مجھے لگا وہ نظریں میرے درمیان سے گزر گئی ہوں، مجھے کاٹ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہوئی۔ تو تمہیں مجھ سے شکایت ہے؟ میں نے اپنے وجود کو اپنی ہی باہوں میں یوں بھر لیا جیسے اس کے دونوں ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی سے شکایت نہیں، میرے تو مقدر ہی کھوٹے تھے۔ وہ مجھے سرے سے ہی نظر انداز کر گئی۔ یہ میرے لیے اور بھی تکلیف دہ تھا۔ سدرا، ادھر آؤ، بیٹھو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، مگر مجھے کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ سدرا، میری بات سنو بیٹھ کر۔ مجھے غصہ آ ہی گیا اور میں اسے زبردستی ہاتھ پکڑ کر صوفے تک لے آئی۔ بیٹھو یہاں۔ میں نے اسے پھر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ وہ چپ چاپ آنکھیں جھکائے بیٹھ گئی۔ مختارہ، میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر مختارہ کو آواز لگائی۔ جی بی بی جان، وہ مجھے ہمیشہ سے ایسے ہی پیار سے جواب دیتی تھی۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی دو اور پھر چائے بنا کر لاؤ، میں نے اسے کہا، اور واپس آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ ویسے ہی گمسم بیٹھی تھی۔ سامنے عبداللہ بظاہر اپنے کھلونوں سے کھیلنے میں مصروف تھا، مگر خنکھیوں سے ہمیں دیکھ ہی رہا تھا۔ مجھے اس معصوم پر پیار بھی آیا اور ترس بھی۔ ان جھگڑوں کو وہ دیکھ کر کچھ سہم چکا تھا۔ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، وہ اس فقرے کی تفسیر دکھائی دیتا تھا۔ مختارہ فوراً ہی پانی لے آئی تھی۔ میں نے وہ پانی سدرا کو پلایا، اگرچہ وہ پینا بھی نہ چاہتی تھی، مگر زیادہ انکار بھی نہ کیا۔ مختارہ، عبداللہ کو باہر لے جاؤ اور اللہ بخش سے کہو اسے ذرا باہر پارک تک لے جائے۔ میں نے ڈرائیور کے ساتھ اسے بھیجنے کا اس لیے کہا تاکہ وہ میری اور سدرا کی باتیں نہ سنے۔ اس کا معصوم ذہن چونکہ اچھے برے اور غلط درست کو ابھی اتنا نہ جانتا تھا، اس لیے میں اسے اس الجھن سے بچانا چاہتی تھی جو اس عمر کے بچوں کو اپنے ارد گرد کے ایسے لڑتے جھگڑتے ماحول سے ہو جایا کرتی تھی۔ عبداللہ بھی میری بات کو شاید سمجھ چکا تھا کہ میں اس وقت اسے پارک کیوں بھیجنا چاہتی ہوں۔ وہ خاموشی سے چلا گیا، ورنہ وہ اکیلا کسی کے ساتھ باہر کم ہی جاتا تھا۔ اب کہو سدرا، آج اپنا دل کھول کر مجھ سے کہہ دو، ساس سمجھ کر نہیں، اپنی ماں جان کر۔ میں نے محبت سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ میری ماں؟ وہ ایک دم سے سسک اٹھی۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور ہولے ہولے تھپکنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنا جی ان آنسوؤں کے بوجھ سے ہلکا کر لے، کہ آنسو اگر آنکھوں کی بجائے دل میں بھر جائیں تو اندر کو اتنا بوجھل، اتنا گدلا کر دیتے ہیں کہ کچھ دکھائی نہ دیتا ہے، نہ سجائی بھری آنکھیں تو آسانی سے صاف اور ہلکی ہو جاتی ہیں اگر بہہ جائیں تو، مگر جی ذرا ہلکے ہلکے ہی ہلکا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اسے کچھ نہ کہا اور رونے دیا تاکہ اس کے دل سے بوجھ ہٹے اور وہ اس کے پار بھی دیکھ سکے۔ کچھ دیر وہ میرے سینے سے اپنا سر ٹکائے روتی رہی۔ جتنی دیر وہ روتی رہی مجھے اس پر بے تحاشا پیار آتا رہا۔ یوں محسوس ہوتا رہا جیسے فاطمہ میرے سینے سے لگی ہو۔ اس کا ایک ایک اشک میرے سینے میں جذب ہو کر میرے احساس میں سماتا رہا۔ میرا اور اس کا واقعی خون کا رشتہ تھا۔ یہ مجھے اپنے خون میں مچی ہلچل سے معلوم پڑا۔ وہ زندگی میں دوسری بار یوں میرے سینے سے لگی تھی، ایک بار ماریا کی وفات پر اور دوسری بار اب جب اس کی ہچکیاں بند گئیں تو میں نے اسے پیار سے خود سے جدا کیا، اس کی لال سرخ متورم آنکھیں صاف کیں اور ہاتھ تھام کر اسے باتھ روم تک لے گئی۔